السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم اپنا 25واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم وضو کی نماز کی سنتوں کا جو بقیہ حصہ ہے اس کے متعلق ہم پڑھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے 12 سنتیں پڑھیں، چونکہ کل 21 سنتیں ہیں، تو آج کے سبق میں ہم اس کی بقیہ سنتیں پڑھتے ہیں۔ 13ویں سنت ہے رکوع کے اندر سر اور پیٹھ اور سرین یہ تینوں برابر ہوں، پیٹھ مڑی ہوئی نہ ہو اور سر بھی لٹکا ہوا نہ ہو، نہ اوپر اٹھا ہوا ہو۔ آپ نے سرین، اپنی پیٹھ اور اپنا سر یہ بالکل برابر رکھنے ہیں۔ اور یہاں عورتوں میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس میں تکلف نہیں کرنا، رکوع کرنا ہے لیکن اس قدر تکلف جس طرح کے مرد کرتا ہے اس نے وہ تکلف نہیں کرنا۔ مرد کے لیے یہ سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کے سر بھی اور سرین بھی اور پیٹھ بھی برابر ہوں، اور جو ہاتھ ہیں جب ہم گھٹنوں پر رکھیں گے، یہ اگلی سنت ہے، گھٹنوں پر ہم نے ہاتھ رکھنے نہیں ہے بلکہ گھٹنوں کو پکڑنا ہے۔ سختی سے نہ پکڑیں لیکن انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں اور ایسا محسوس ہو کہ ہم نے گھٹنے پکڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس سے اگلی سنت کہ جو بازو ہیں ہمارے یہ بھی مڑے ہوئے نہ ہوں، یہ بالکل سیدھے ہوں۔ یہ رکوع کی 3 سنتیں ہیں کہ سر، پیٹھ اور آپ کی سرین برابر ہوں، اور انگلیوں کی مدد سے آپ نے گھٹنے پکڑنے ہیں اور بازو بالکل سیدھے رکھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں، جسے ہم قومہ کہتے ہیں، اس میں امام، مقتدی اور منفرد کے لیے علیحدہ علیحدہ سنتیں ہیں۔ امام ہے تو وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، اگر وہ مقتدی ہے تو ربنا لک الحمد کہے گا، اگر وہ منفرد ہے یعنی کہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر وہ دونوں کہے گا، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر ربنا لک الحمد کہے گا۔ اور پھر اس کے بعد سجدے میں جاتے وقت اگلی سنت ہے، سجدے میں جاتے وقت سب سے پہلے ہم نے گھٹنے رکھنے ہیں، پھر اس کے بعد ہاتھ رکھنے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نے اپنی پیشانی رکھنی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے اپنا ناک زمین پر لگانا ہے۔ یہ ترتیب ہے جو سنت ہے کہ پہلے ہم نے گھٹنے رکھنے ہیں، پھر ہم نے اپنے ہاتھ رکھنے ہیں، پھر ہم نے اپنی پیشانی رکھنی ہے، پھر ہم نے اپنا ناک رکھنا ہے۔ لیکن اٹھتے وقت یہ بالکل ترتیب الٹ ہوگی، پہلے ہم نے ناک اٹھانا ہے، پھر ہم نے پیشانی، پھر ہم نے ہاتھ، پھر ہم نے اپنے گھٹنے اٹھانے ہیں۔ اور عورتیں اور ہم نے جو سجدہ کرنا ہے، اگلی سنت یہ ہے کہ سجدہ کرتے وقت ہماری جو پیٹھ ہے، ہمارے پیٹ جو ہے وہ ہمارے رانوں سے جدا ہو اور ہمارے بازو کھلے ہوئے ہوں۔ اور یہ طریقہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم سجدہ بہت آگے جا کے کریں، کہ پیٹھ کو اپنے رانوں سے بالکل جدا کریں، بلکہ یہ بھی کتب حدیث میں موجود ہے کہ اتنا اٹھا ہوا ہو اور آپ کے بازو کھلے ہوئے ہوں، ایک چھوٹا بکری کا بچہ اس کے درمیان سے گزر جائے۔ یہ تب ممکن ہے کہ جب ہم اپنا سجدہ جو ہے بالکل کھلا جا کے کریں گے، آگے جا کے کریں گے۔ بعض جائے نمازیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں تو انسان کا وہ پیٹ جو ہے وہ اپنے رانوں سے جدا نہیں ہو پاتا، بہت کم ہوتا ہے، تو یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں عورتوں میں یہاں فرق ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی عورتوں نے تکلف نہیں کرنا، اپنے بازوؤں کو بھی کھلا نہیں کرنا بلکہ ملا کے رکھنے ہیں، اپنے پیٹ اور رانوں کو بھی جدا نہیں کرنا، وہ بھی ملا کے رکھنا ہے، بلکہ ایسے کہ ہر اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ عورت کا بے پردگی نہ ہو۔ اور پھر اس نے پورا جب ہم سجدے سے اٹھ کر جب ہم بیٹھیں گے، جسے ہم جلسہ کہتے ہیں، اس کا بھی بیٹھنے کا خاص طریقہ ہے، اور عورت اور مرد میں یہاں بھی فرق ہے۔ مرد بیٹھے گا اپنا بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر، اور دایاں پاؤں کھڑا کرنا ہے، اور اس کی انگلیوں کا رخ جو ہے قبلہ کی طرف کرنا ہے۔ اور عورت جو ہے اپنے دایاں اور بایاں پاؤں یہ دونوں سائیڈ میں نکالیں گی، سرین کے بل بیٹھے گی۔ ہم نے اپنے پیر پر بیٹھنا ہے، عورت نے اپنے سرین کے بل بیٹھنا ہے۔
یہ ایک فرق ہے مرد اور عورت میں. عورت کا سنت طریقہ یہ ہے اور مرد کا سنت طریقہ یہ ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ آخری ہو، اس میں جو ہم التحیات میں تشہد پڑھتے ہیں، اس تشہد میں انگلی کا کھڑا کرنا یہ بھی سنت ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. لیکن یہاں اس کے مختلف روایات میں مختلف طریقے اس میں آئے ہیں کہ انگلی ہم نے کب اٹھانی ہے. احناف جو ترجیح دیتے ہیں وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے وقت انگلی اٹھانی ہے اور پھر اس کے بعد انگلی نیچی کر دینی ہے. اور بعض ائمہ کے نزدیک پوری التحیات میں انگلیوں کو بلند کیا جاتا ہے، اور بعض کے نزدیک انگلی کو حرکت بھی دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب میں. اور یہ بھی طریقے جو ہیں یہ سارے کے سارے سنت طریقے ہیں، اس میں نماز میں خلل نہیں پڑتا، تمام طریقے سنت ہیں اور احناف اس کو ترجیح دیتے ہیں. اور تو یہ کل 21 سنتیں ہیں جو نماز کی سنتیں کہلاتی ہیں. انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم نماز کے مستحبات پڑھیں گے، پھر اس کے بعد مکروہات شروع ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.